مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الحمدللہ رب العالمین. ہماری آج کی کلاس یہ ہے انصار اور بیعت العقبہ اولیٰ. انصار اور بیعت العقبہ جو ہے یہ اولیٰ یعنی پہلی جو بیعت ہوئی انصاری صحابی مدینہ طیبہ سے آئے ہیں جس کو عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اب جیسے کہ ہمارے پچھلے درس میں 2 کلاسوں میں یہی گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب طالب کے بعد اور پھر غم کا سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب قبائلوں کے پاس دوران حج جاتے گئے، اور ہر قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام لانے کی دعوت دی ان کو، اور ان کو اپنے پاس رکھنے کی درخواست کی، لیکن ان میں سے کسی قبیلے نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز اور یہ تاج مدینہ طیبہ والوں کے سر پہ رکھنا تھا. اب اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمول کے مطابق جو ہے حج کے زمانے میں عرب کے مختلف قبیلوں سے ملاقات کے لیے نکلے، جیسا کہ آپ ہر سال جایا کرتے تھے. اس سلسلے میں آپ نے عقبہ کی وادی کے پاس انصار کی ایک جماعت سے ملاقات کی جس کی نیکی اور بلائی اللہ رب العالمین کو منظور تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کے اصول بیان کیے اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھا. اور روایات میں ہے کہ جو انصار، خوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے وہ مدینہ طیبہ میں یہود ان کے ساتھ 3 قبیلے یہودیوں کے بھی تھے جو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یعنی یہ 3 قبیلے تھے. اور ان لوگوں کو یہ اسلام لانے کے لیے یعنی ذہنی طور پر تیار تھے، جیسے کیونکہ یہودی جو عالم تھے جو وہ اہل علم تھے، کیونکہ اہل کتاب تھے، وہ ہمیشہ خوس اور خزرج کے مدینہ طیبہ کے دوسرے جو قبائل تھے وہ تو مشرک تھے، بت پرست تھے. تو جب یہودیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ان کا ہوتا تب یہی کہتے یعنی یہودی ان سے کہ ابھی چند دنوں میں ایک نبی آنے والے ہیں، اس کا زمانہ بہت قریب آ گیا ہے، زمانہ اس کا قریب ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ رہ کر تم میں اس طرح ختم کریں گے جس طرح عاد اور ارم کے قوم کو ختم کیا گیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور ایک اللہ پر ایمان لانا، عبادت کی طرف بلایا. اب ان میں سے جب انہوں نے یہ ساری دعوت سنی تو یہ آپس میں کہنے لگے یہ تو وہی نبی ہے نہیں ہے جس کا ذکر جو ہے یہودی کرتے ہیں، ہر وقت ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد وہ ہمیں جو ہے نا عاد اور ارم کے قوموں کی طرح مٹا دیں گے، تو کیوں نہ ہم یہودیوں پر سبقت لے جائیں. اب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت ہے اس کی جو ہے نا ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور انہوں نے دعوت قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم نے آتے ہوئے اپنی قوم کو جس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ عداوت فتنہ جتنا اس قوم میں تھا شاید کسی اور قوم میں نہ ہو. عداوت اور فتنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ان میں اتحاد پیدا کرے.
اب ہم واپس جا کر انہیں دین اسلام اور آپ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں. انہیں یعنی ہم دعوت دیتے ہیں دین اسلام اور آپ پر ایمان لانے کی، اور کہنے لگیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ان میں اتحاد پیدا کریں، اب ہم واپس جا کر انہیں دین اور اسلام کی طرف بلائیں گے. اگر انہوں نے دعوت قبول کر لیا اور وہ ایمان لے آئے تو اس زمین پر آپ سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز نہ ہوگا، ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جنگوں میں، لڑائیوں میں، قتلوں میں بڑے عرصے سے چلتے آ رہے تھے یہ قوم. اب یہ ٹوٹل 6 آدمی تھے. ان میں سے بعض کا تعلق جو تھا بنی نجار سے تھا اور بعض جو تھے تیم اللہ کے نام سے مشہور تھے. اب ان میں سے 2 آدمی جو تھے بنی بخار کے شاخ یعنی بنی مالک جو تھا بن بخارہ وہ تھے، اور ایک جو ہے اسد بن زرارہ اور یہ ابو امامہ کے نام سے مشہور تھے، اور اسد بن زرارہ اسی نام سے ہی مشہور تھی. یعنی یہ 2 آدمی جو تھے قبیلہ نجار سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بھی اس وقت اس بیت میں موجود تھے. جب یہ لوگ مدینہ طیبہ سے یعنی مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ واپس پہنچے، وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے قوم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، یہاں تک کہ ان میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. یعنی اس قوم میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، اور انصار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ رہا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے نہ ہو رہا ہو. ہر ایک گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا. یہ 6 آدمی جب آئے اور جب یہ پورا یعنی اسلام لے کر آئے تو آگے بھی اپنے گھرانوں میں اسلام کی دعوت دیتے رہے. اب بیت العقبہ اولی اگلے سال جو ہے کیا ہوا کہ اگلے سال حج کے زمانے میں انصار کے 12 آدمی مکہ آئے. 12 آدمی اس دفعہ آئے. یہ عقبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، اسی لیے اس کو بیت العقبہ جو ہے عقبہ اولی کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے بیعت لی تو وہ جیسے کہ کیونکہ جنگ فرض نہیں ہوئی تھی اسلام میں، تو عورتوں کے طریقے سے بیعت انہوں نے لے لی، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے. اب جو بنی نجار کے شاخ سے جو لوگ آئے تھے، مالک بن نجار تھے اور اسد بن زرارہ تھے اس وقت، یعنی اور پھر عوف اور معاذ یہ دونوں بھی آئے ہوئے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کا جیسے وقت رکھ لیا. اب انہوں نے ان میں عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ ان 12 آدمیوں میں بھی شامل تھا. اب جو بیت العقبہ اولی میں موجود تھا، ہم کل 12 آدمی تھے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں کے طریقے پر بیعت کر لی. یہ واقعہ جنگ کے فرض ہونے سے پہلے کا ہے. ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا کا ارتکاب نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر جان بوجھ کر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، کسی اچھی بات میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جو اس پر یعنی بیعت پر مکمل تم لوگوں نے عمل کیا تو پھر تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو پھر تمہارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو بخش دے چاہے سزا دے دے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عقبہ اولی کی رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، یعنی جان بوجھ کر جو ہے کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور کسی اچھی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم نے اس پر مکمل عمل کیا تو تمہارے لیے جنت ہے.
اور کسی گناہ کے مرتکب ہوئے تو اس کے بعد دنیا میں یعنی کسی سزا میں مبتلا ہو گئے تو وہ سزا تمہارے لیے کفارہ بن جائے گی اگر قیامت تک وہ گناہ پوشیدہ رکھا گیا، اور تمہارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو سزا دے۔ مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جب یہ واپس آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس 12 جو گروہ تھے انصار کے، مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ قریشی صحابی ہیں، یہ جو ہے عبد المناف بن عبدالدار بن قصی سے ان کا تعلق ہے، تو اس کو جو ہے ان کے ساتھ بھیج دیا اور اس سے حکم دیا تاکہ ان لوگوں کو جا کے قرآن پڑھائیں اور اسلام کی تعلیم دے دیں، کیونکہ ظاہر نئے مسلم تھے یہ، اب ان میں دین کا شعور پیدا کریں۔ اس لیے مسیب جو ہے بن عمیر رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے یہ مقر المدینہ یعنی مشہور ہو گیا ہے۔ اب ان کا قیام جو ہے یہ ابو امامہ یعنی اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ہوتا تھا، اور اسد بن زرارہ کے گھر پہ یہ قیام کرتے تھے۔ مسیب رضی اللہ عنہ جو تھے یہ لوگوں کو نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، اور جیسے قرآن اور دین اسلام جو ہے وہ دین کا تعلیم بھی دیتے تھے۔ اوس اور خزرج جو ہے یہ ظاہر ہے ان کے بیچ میں تو کوئی 100 سال سے اوپر کی دشمنی چلی آ رہی تھی، تو ایک دوسرے کی امامت میں جو ہے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ نئے نئے اسلام میں آئے تھے۔ اب جو ہے اسد بن زرارہ اور مسیب بن عمیر کو لے کے جو ہے اسد بن زرارہ مسیب بن عمیر کو لے کے یہ بنی عبد الحشل اور بنی ظفر کے محلوں میں جو ہے نا جانے کے لیے نکلے تاکہ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، اور دوسری طرف سے سعد بن معاذ جو ہے یہ بھی بنی ظفر کے باغوں میں سے یعنی ایک باغ میں اس کے سعد بن معاذ کے باغ میں داخل ہو گئے۔ اب وہاں پر اسد بن زرارہ جو ہے بیٹھ گئے، کیونکہ یہ رشتے میں ان کے خالہ زاد بھائی تھے سعد بن معاذ کے، اور سعد بن معاذ جو تھے اس کے پاس یعنی اس ٹائم میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ اب یہ دونوں بیٹے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی جو ہے دعوت دیتے رہے۔ جب وہ آتے رہے اسلام کی جو ہے وہ ایک اللہ کو ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور توحید کو ماننا، نماز پڑھنا جو ہے یہ ساری چیزیں تعلیم دیتے رہے، اور یہ لوگ تیزی سے اسلام لاتے رہے مدینہ طیبہ کے۔ اب یہ چیز جو ہے اسد بن زرارہ اور مسیب بن عمیر یہ بئر معمونہ کے پاس بیٹھ گئے، اور چند لوگ اور بھی وہاں جمع ہوئے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سعد بن معاذ اور سید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو تھے اس وقت تو مسلمان خیر نہیں تھے، اپنے قوم کے عبد الحشل کے سرداروں میں سے تھے، یہ سرداروں میں سے تھے۔ اب ان دونوں نے ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، اور یہ اپنے یعنی قوم کے مذہب پر تھے۔ چنانچہ سعد بن معاذ نے اس سید بن حضیر سے کہا کہ تیرا باپ مر جائے، یہ 2 اشخاص ہمارے محلے میں صرف اسی لیے آئے ہیں کہ ہم میں سے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنائیں اور ان کے پاس جا کر سختی سے انہیں منع کر دیں تاکہ آئندہ یہ ہمارے محلوں میں نہ آیا کریں۔ اور میں اسی لیے نہیں جا سکتا کہ تمہیں تو علم ہے کہ میرے کس طرح تعلقات ہے اسد بن زرارہ کے ساتھ، کیونکہ وہ اس کے وہ تھے، میری رشتہ داری ہے، یعنی خالہ زاد بھائی ہے میرا، تو اسی لیے تم چلے جاؤ اور ان کو بہت سختی سے منع کر دو۔ اب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو ہے یہ وہاں سے اٹھ کے اور جو ہے یہ اسد بن زرارہ اور مسیب بن عمیر جو ہے ان کے پاس آ گئے۔ جب اسد بن زرارہ نے دیکھا تو اس نے مسیب بن عمیر سے کہا کہ یہ شخص اپنی قوم کا سردار ہے، اب اسی لیے بات کرتے ہوئے اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا، اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ بات کرنا، نرمی اور کمزوری نہ دکھانا کہ ابھی مطلب میرے سامنے ایک قوم کا سردار کھڑا ہے تو تمہارے دل میں کوئی نرمی یا کمزوری نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بات پوری طاقت کے ساتھ تم نے پہنچانی ہے۔ اور مسیب بن عمیر نے کہا کہ بالکل، اگر اس نے جواب دیا، اگر اس نے بیٹھ کے میری بات سنی تو یقیناً صحیح طریقے سے جو ہے میں اس سے بات کروں گا۔
ابو سید بن حذیر رضی اللہ عنہ نے آتے ہی گالیاں دینی شروع کی اور کہا کہ تم جو ہے ہم میں سے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو اور یہاں پہ بیٹھ کے ان کو جو ہے اپنے دین کی طرف لے کے جا رہے ہو. اگر تم لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے تو ہم سے الگ رہو اور آئندہ یعنی ہمارے علاقے میں تم لوگ دکھائی نہ دیں ہمیں. اب مصعب بن عمیر جو ہے اس نے اسے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، ذرا ہماری بات سنیں. اگر بات آپ کی مرضی اور آپ کے پسند کے مطابق ہے، یعنی جو چیز ہم لے کر آئے ہیں اس کو تم سنو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. اگر تمہیں پسند آ جائیں تو قبول کر لو اور پسند نہ آ جائیں تو پھر چھوڑ دیں. اب جو ہے نا ہم تو آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں تم لوگوں نے بات تو معقول کی ہے اور یہ بڑی انصاف کی بات ہے، ٹھیک ہے بتا دو کہ کیا بات ہے. اور وہ بیٹھ گئے اور سید بن حذیر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے. مصعب بن عمیر جو ہے اب اس نے جو رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کے بارے میں گفتگو شروع کی اور انہیں قرآن کا کچھ حصہ پڑھایا. اور مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ سے جو ہے نا عام طور پر یہی روایت ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سید بن حذیر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے چہرے پہ اسلام کی شناخت ہو گئی تھی. جب انہوں نے قرآن مجید سنا کہنے لگے کہ یہ چیز تو بہت خوب ہے اور بہترین ہے. اگر کوئی شخص اس دین میں شامل یعنی اس کو ہونا چاہیے تو پھر کیا طریقہ ہے اس کا. ان دونوں نے کہا کہ ایسے کریں کہ آپ غسل کر کے آئیں اور پاک صاف کپڑے پہن کر آئیں. غسل کریں اور پاک صاف کپڑے پہنیں اور حق بات کی گواہی دیں، 2 رکعت نماز ادا کریں اور اب دین اسلام میں شامل ہو جائیں گے. چنانچہ جو ہے سید بن عمیر جو ہے وہ غسل کرنے گئے اور غسل کیا، پاک صاف کپڑے پہن کے آئے اور کلمہ توحید پڑھا، حق کی گواہی دی، 2 رکعت جو ہے نماز پڑھی. کہنے لگے کہ میرے علاوہ ایک اور شخص ہے، میں اس کو بیچتا ہوں. اگر اس نے اس دین کو قبول کر لیا اور تمہاری پیروی کی تو سمجھ لو کہ اس قوم میں سے کوئی شخص بھی اس سے باز نہ رہے گا. وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. تو وہ اب سید بن عمیر رضی اللہ عنہ چلے گئے اور پھر جو ہے اپنے لوگوں کی مجلس میں ظاہر وہ انتظار کر رہے تھے کہ جا کے ان کو جو ہے نا دونوں کو بہت سختی سے منع کر دیا جائے. اب سعد بن معاذ بھی انتظار کر رہے تھے. سید بن حذیر رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو سعد رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم جس حالت میں تم گئے تھے یعنی تمہاری حالت اس طرح نہیں ہے. تو سید نے کہا کہ پوچھا کہ تم نے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے گفتگو کی اور انہوں نے جواب دیا اور میں نے انہیں منع کیا ہے. اب لیکن مجھے جو ہے نا ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مطلب یہ کوئی خطرناک نہیں ہے، یہ ویسے ہی کریں گے کہ جیسا یعنی ہم چاہتے ہیں. لیکن البتہ خطرے کی اور بات ہے، وہ یہ کہ بنی حارثہ جن سے ان کی دشمنی چل رہی تھی کہ بنی حارثہ سے خطرہ ہے، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے اور اس وقت وہ تمہارے علاقے میں ہے اور تمہارے ہی علاقے میں، اسی لیے اس کو قتل کرانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ. اب یہ سن کر سعد بن معاذ جو ہے انتہائی غصے سے اٹھے اور چلے گئے. سید بن حذیر رضی اللہ عنہ جو ہے کہنے لگے کہ واللہ تم نے تو ایک کوڑی کا بھی کام نہیں کیا، خامخواہ تمہیں میں نے بھیجا، جیسے مجھے خود ہی وہاں چلنا چاہیے تھا. اب وہاں جا کر جو ہے دونوں کے پاس گئے اور اسد بن زرارہ کو جیسے دیکھے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ آ کے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سید جو ہے بن حذیر رضی اللہ عنہ کا کوئی وہ تھا مقصد تھا تاکہ ان دونوں کی بات میرے کان میں پڑ جائے. تو مجھے جو ہے اس وجہ سے یعنی یہ بہانہ کر کے اس نے مجھے یہاں بھیج دیا ہے. اب چنانچہ جو ہے انہوں نے بڑی تلخ کلامی سے جو ہے نا بات کی. تلخ کلامی سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بات کی اور اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ دیکھو امامہ، ابو امامہ، تم اگر میری اور تمہاری رشتہ داری نہ ہوتی اور پھر تم یہاں آنے کا ارادہ بھی نہ کر سکتے
لیکن یہ جو تم یہاں آئے ہو یعنی ہم لحاظ کریں یہ وجہ اور میری اور تمہاری رشتہ داری کی ہے۔ اسد بن زرارہ نے سعد بن معاذ کے آنے سے پہلے مسیب بن عمیر کو یہی کہا تھا کہ جو ہے نا یہ شخص جو آ رہا ہے اگر اس نے تمہاری پیروی کر لی اور تمہارا دین اختیار کر لیا تو یاد رکھو اس کی قوم میں سے کوئی بھی پھر اس دین سے باہر نہیں رہ سکے گا۔ مسیب بن عمیر نے جو ہے اب سعد بن معاذ سے کہا کہ آپ ذرا تشریف رکھ لیں، ہماری بات سنیں، اگر آپ کو پسند آ گئی، بات اچھی لگی تو قبول کر لیجئے، اب پسند نہ آئے تو اسے ترک کر دینا، یعنی ہماری کوئی زبردستی اور جبر تو نہیں ہے اور نہ ہم پر کوئی دباؤ ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو انصاف کی ہے، سننے میں کیا حرج ہے۔ لہٰذا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی جو ہے اصول بیان کیے اور قرآن کا حصہ پڑھ کر سنایا۔ اب دونوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے یعنی قبول اسلام سے پہلے ہی اس کے اثار جیسے اس کے چہرے پر چمک رہے تھے، ہم نے وہ چمک دیکھی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جب قرآن سنی تو ان دونوں سے کہا کہ اچھا اگر کوئی شخص تمہارے دین میں داخل ہو تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے اسے کہا کہ اب جاؤ غسل کرو، صاف کپڑے پہن کر آؤ اور جو ہے صاف کپڑے پہن کر آؤ اور کلمہ طیبہ پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو اور دین اسلام میں شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ اس نے ویسے ہی کیا اور آ گئی سچے بات کی، انہوں نے گواہی دی اور کلمہ توحید پڑھ لیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دین اسلام میں داخل ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف مجلس کی طرف روانہ ہو گئے، اب خود تو مسلمان ہوئے اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اب یہ جب قوم میں پہنچے تو قوم والوں سے انہوں نے ایک بات کیا، کیونکہ یہ بنی عبد الحشل کے سردار تھے۔ سعد بن معاذ جو ہے وہاں جب واپس آ گئے، لوگوں نے دیکھا تو لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ سعد بن معاذ جس انداز سے گئے تھے وہ اس انداز سے واپس نہیں آئے ہیں، یعنی انداز ان کا مختلف ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے اپنے قوم جو قبیلہ ہے اس کو کہنے لگے کہ عبد الحشل تم مجھے اپنے آپ میں کیسا آدمی سمجھتے ہو؟ قبیلے سے پوچھنے لگے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے سردار، آپ ہم میں سے سب سے زیادہ مصائب الارا ہیں اور سب سے زیادہ عقل مند، رشتہ داروں اور غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے تم لوگوں یعنی پھر تم تمام لوگوں سے جو ہے میرے لیے اس وقت بات کرنا حرام ہے۔ قبیلے کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ، یعنی کلمہ پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن اللہ رب العالمین نے کیسے مضبوط گھر بنا لیا اس کے دل میں، ایمان لا کر جو ہے اسلام لا کر ایمان کا نور جو ہے شمع اس کے دل میں جلا دیا۔ ماشاءاللہ مسلمان تو بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن یہ ہے کہ ایمان کے شمع کتنے دلوں میں جل رہے ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ اب جو ہے اب بنی عبد الحشل جو قبیلہ تھا، ان کی یہ حالت ہو گئی کہ عبد الحشل کے احاطے میں شام تک کوئی غیر مسلم عورت اور مرد باقی نہ رہا، اور اسد اور مسیب اور حضرت اسد بن زرارہ کے مقام پر جو ہے یہ واپس آ گئیں اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں اتنی تیزی سے اسلام پھیلا کہ انصار کے قبیلوں میں سے سوائے بنی امیہ بن زید ختمہ جو ہے وائل، اس کے علاوہ کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا جس میں مسلمان مرد یا عورت نہ ہو۔ اب یہ لوگ بھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسی لیے رکے تھے کہ ان کا ایک وہ شخص تھا ابو قیس جو ہے نا اس کا نام تھا، جس کی یہ بات سنتے تھے، جیسے ان کا وہ تھا ایک پیر سا تھا جو بھی آپ کہیں تو۔ اب یہ جو تھا یہ اسی کی اطاعت کرتے تھے۔ اس کا نام جو تھا یعنی صفی بھی اس کو کہتے تھے، اور یہ بہت بڑا شاعر بھی تھا۔ یہ خود بھی اسلام سے رکا رہا اور اس اپنے جو قبیلہ تھا جو اس کو فالو کرتے تھے ان کو بھی منع کرتے رہے
کرتا رہا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف بھی لے آئے، اور بدر اور احد خندق کا زمانہ بھی گزر گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس کے بعد جا کے یہ قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر حج کا موقع آ گیا۔ حج کا موقع آ گیا تو مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکۃ المکرمہ واپس آ گئیں، کیونکہ اب الحمدللہ مدینہ طیبہ میں بہت زیادہ لوگ اسلام لے کر آئیں اور اسلام خوب پھیل گیا۔ اب اس کے بعد اگلے سال جب پھر حج کا زمانہ آ گیا تو اس میں بیت العقبہ ثانیہ کا جو وہ ہے واقعہ ہے، تو یہ اب انشاءاللہ ہم اس کو لیں گے، بیت العقبہ ثانیہ کو۔ بیت العقبہ ثانیہ میں اب انصار مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے جو حج کے لیے آنا تھا اور غیر مسلموں کے ساتھ ہی وہ نکلے، ظاہر ہے جو غیر مسلم تھے اب ان کے ساتھ یہ نکلے، اور مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیان جو ہے اب ان سے جو ہے عقبہ کے مقام پر ملنے کا وعدہ کر لیا۔ یعنی یہ اب دیکھو تیسری دفعہ جو ہے بیعت ہو رہی ہے، پہلی دفعہ یہ لوگ 6 لوگ تھے، پھر 12 لوگ آئے، اب یہ تیسری دفعہ ہے عقبہ ثانیہ۔ اب یہ سب جو ہے اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی جب اللہ کو منظور تھا ان کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کرے، دین اسلام کو غالب کریں اور اعزاز حاصل ہو، اور شرک اور اہل شرک جو ہیں یہ سب ذلیل و خوار ہوں۔ اللہ رب العالمین کے پاس ہر ایک چیز کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، ہر ایک چیز کے لیے۔ اب ان میں جو ہے براء بن معمر رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے روانہ ہو گئے، یعنی جو قافلہ جو ہے حج کے لیے روانہ ہوا۔ یہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ جانے کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے نکلیں تو براء بن معمر نے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک رائے دی، لوگوں سے کہا کہ جو ہے نا، اور لوگوں نے اسے اتفاق نہیں کیا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم عبادت کریں تو کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ نہ کی جائے، یعنی ہم خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کریں اور اسی طرف نماز پڑھی جائے۔ اور باقی صحابہ جو تھے انہوں نے اختلاف کیا، کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں تو یہی معلوم ہوا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ کی طرف تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ ہم ان کے عمل کے خلاف کوئی عمل جو ہے ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب براء رضی اللہ عنہ جو تھے، اب اس نے کیا کیا کہ خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے میں تو ادھر ہی نماز پڑھوں گا، خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھوں گا، لیکن باقی لوگوں نے جو ہے اسے اتفاق نہ کیا۔ چنانچہ جب نماز کا وقت آتا تو براء جو ہے وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور باقی لوگ جو ہے وہ شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرز عمل پر ان کا طریقہ رہا، اور وہ اپنی رائے پہ قائم رہا، یعنی اپنی بات سے وہ اب نہیں ہٹ رہا ہے کہ نہیں، میں نے تو بیت اللہ کی طرف جو ہے پیٹ نہیں کرنی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ جب ہم مکۃ المکرمہ پہنچ گئے، یہاں پہنچنے کے بعد جو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو ہے میرے ساتھیوں نے کہ تم جو ہے میرے ساتھ چلو، میرے ساتھی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ اس سفر میں جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی جائے، کیونکہ تم لوگوں کی مسلسل مخالفت کی وجہ سے۔ اور اس نے بھی کہا کہ میں نے جانے، اچھا اس نے کہا کہ اپنے ساتھی کو لے کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے اور اسی بات کی تصدیق کرنی ہے، اسی لیے کہ پوری راستے میں تم لوگوں نے میری مخالفت کی، اب میرے دل میں جو ہے یہ اس کے بارے میں شبہ جیسے شک پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ہم آپ کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔
ہم نے مکے کے ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا کہ کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تم لوگ اس کے چچا جو ہے نا عباس بن عبد المطلب کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں ہم اسے تو پہچانتے ہیں کیونکہ ہم اپنے کاروبار کے سلسلے میں مکہ المکرمہ آیا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مسجد چلے جاؤ جہاں پر عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوں گے، اس کے پاس جو شخص ہوگا وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں مسجد میں داخل ہو گئے. جب مسجد میں داخل ہو گئے اب دیکھا کہ عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. ہم نے جو ہے سلام کیا، سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جو ہے نا کہ آپ دونوں آدمیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا نا کہ اے ابو الفضل کیا ان دونوں آدمیوں کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ اپنے قوم کا سردار جو ہے برا بن معمر ہے اور یہ کعب بن مالک ہے. یہ کعب بن مالک کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. اچھا اس موقع پر جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں وہ برا بن معمر کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ میں کبھی بھی زندگی بھر ان کو نہیں بھولوں گا. فرمایا کہ جو ہے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا برا بن معمر سے کہ یہ اللہ کے نبی جو ہے، اے اللہ کے نبی یہ اس حال میں نکلیں. اب کعب بن مالک ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس حال میں نکلے کہ سفر میں جب جو ہے نا اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور میں اس چیز کو میں نے مناسب سمجھا کہ جب ہم نکلے کہ میں عمارت خانہ کعبہ کی طرف اپنا پیٹ نہ کروں. چنانچہ میں نے اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی اور میرے ساتھیوں نے میری سخت مخالفت کی. اب میرے دل میں اس کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا ہے. انہوں نے اتنی مخالفت کی کہ مجھے شعبے میں ڈال دیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد كنت علی قبلۃ لو صبرت علیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک قبلہ دیا گیا تھا، کاش تم اس پر ہی صبر کرتے. برعا جو ہے رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی طرف منہ کیا اور شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. اور پھر جو ہے مرتے دم تک جو ہے خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے، یعنی نماز پڑھتے رہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس معاملے میں جو ہے یعنی وہ اس وقت وہ یعنی اپنے بات پر جمے رہیں جس وقت سفر میں تھے کہ نہیں میں جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز نہیں پڑھوں گا. لہٰذا یعنی یہ واقعہ یہ بھی ہوا. اب بیت العقبہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایامی تشریق کے دوران یہ پیش آیا. تو اس واقعے کو انشاءاللہ العزیز میں چاہتی ہوں کہ ہماری اگلی جو کلاس ہے بیت العقبہ ثانیہ جو ہے اس کی ڈیٹیل آگے کی جو ہے وہ ہم اگلی کلاس میں لے لیں، کیونکہ اگر آپ اس کلاس میں رکھتے ہیں تو ذرا زیادہ ہمیں ٹائم چاہیے اور تاکہ بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں اور ہمارے اندر جو ہے باتیں بیٹھ بھی جائیں اور اللہ رب العالمین ہم سے قبول بھی کریں. تو انشاءاللہ العزیز اب اگلی کلاس تک جو ہے آپ سب سے میں اجازت چاہوں گی اور انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.